الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمن اشتانی رضوی کی مہکتی پھولوں، شمع رسالت کی پروانوں، غوث اعظم کی عقیدت مندوں، خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی کے چاہنے والے ماننے والوں، حضور عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی کے دیوانوں اور دیگر انبیاء کرام کی مت والوں، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی مت والوں، اور سرزمین ہندوستان کے اندر ان کے علاوہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے اولیاء کرام بزرگان دین علیہ رحمت رضوان اس خاکدانی گیتی سے تشریف لے گئے، ان تمام کی مت والوں، دیوانوں اور فدائیوں، آئیے ہم آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سفینہ نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ الصلوۃ والسلام علیہ یا خیر خلق اللہ الصلوۃ والسلام علیہ یا زینت عرش اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر واعظ، ہر خطیب، ہر مقرر خطبات مسنونہ کی بات کسی نہ کسی آیت مقدسہ کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے، اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ نماز مومنوں کی علامت ہے۔ نماز کل قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں ہوگا۔ آج لوگ، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے۔ نماز سے لوگ، آج کل کے لوگ بہانے بناتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، اور اچھے یعنی مسجد کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ گلی کوچوں میں، دکان مکانوں میں اور بازاروں میں، چوراہوں میں، دیگر جہاں ان کے من کرے وہاں جا کر کے وہ ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن نماز سے بہت دور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی سوال ہوگا تو پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز سے انسان قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں جب سوال ہوگا تو اس وقت دنیا کی دولتیں کام نہیں آئیں گی، دوست و احباب کا کام نہیں آئیں گی، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئیں گی، پڑوسی یا پڑوسی کوئی کام نہیں آئیں گی۔ حضرات گرامی، یہاں تک تو آپ یہ بھی غور کر لیجیے، کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئیں گے، کوئی بیٹا باپ کے کام نہیں آئیں گے، کوئی ماں بیٹی کے کام نہیں آئیں گے، کوئی ماں بیٹی کے کام نہیں آئیں گے۔ حضرات گرامی، کوئی بہن جو تو بہن کے کام نہیں آئیں گے، کوئی بھائی جو تو بھائی کے کام نہیں آئیں گے، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ برادران ملت اسلام کا بتانے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی کا جو ہے تو مددگار نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، اگر کوئی کام چیز آنے والی ہے، کوئی اگر کام آنے والی ہے تو برادران ملت اسلام یقین کیجیے، آپ جو تو میری باتوں پر یقین کر لیں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو کام آنے والی چیزیں ہیں برادران ملت اسلامی، اور نماز کام آنے والی چیزیں، نماز قیامت کے دن کام آئے گی۔ حضرات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور ایک دوسری جگہ پیارے مصطفیٰ ہم سب کے آقا دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب غور کیجیے گا، اگر آپ حقیقت میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ آپ سچے دل سے یہ عہد کر لیجیے، سچے دل سے آپ اپنے دل میں ٹھان لیجیے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کر کے اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر کے دونوں جہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنی ہے۔ حضرات گرامی، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو اب آپ کو میں بتا دوں کون سی نماز جنت کی کنجی ہے، کون سی نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز تو جنت کی کنجی ہے، مطلب کیا ہے حضرات گرامی؟ نماز جنت کی کنجی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے، وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز طریقہ مصطفیٰ میں پڑھی جائے، وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے، وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز تلوار کے سائے میں پڑھی جائے، وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے، وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز نبی کے عشق میں پڑھی جائے، وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز نبی کے یاد میں پڑھی جائے، وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز حضور کی حضور کی ادائی میں پڑھی جائے۔ برادران ملت اسلام یاد رکھیے کہ وہ نماز جو نماز ذکر نبی کے بغیر پڑھی جاتی ہو، جو نماز عشق نبی کے بغیر پڑھی جاتی ہو، جو نماز نبی کے عشق کے بغیر پڑھی جاتی ہو، جو نماز حب نبی کے بغیر پڑھی جاتی ہو، جو نماز ادائے مصطفیٰ کے بغیر پڑھی جاتی ہو، برادران ملت اسلام وہ نماز جنت کی کنجی نہیں ہے بلکہ وہ نماز تو جہنم کی کنجی ہے۔ حضرات گرامی، اب نماز اگر آپ ادا کریں تو حضور کی سنتوں کو اپنا کر کے نماز ادا کریں، حضور کی یاد میں نماز ادا کریں، عشق نبی لے کر کے نماز ادا کریں، حب نبی لے کر کے نماز ادا کریں، اور پھر جو نماز یہی نماز جو عشق نبی میں پڑھیں گے، جو نماز رسول کی یاد میں پڑھیں گے، حضرات گرامی یہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو یہاں بھی آپ کامیاب ہیں اور کل قیامت کے دن وہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید نورانی چہرے والا جانور کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ نورانی چہرہ والا جانور دلدل میں پھنسنے کے بعد کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، اس میں الٹتے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو سفید نورانی چہرے والا جانور تھا بالکل وہ جانور کیچڑ میں پھنسنے کے بعد، دلدل میں پھنسنے کے بعد بالکل ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ جانور سفید ہے کہ کالا۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جانور کیچڑ سے اٹھتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، دلدل سے نکلنے کے بعد دریا میں جاتے ہیں اور پھر پاک و صاف ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرح نورانی چہرے والا جانور تھا، جس طرح سفید جانور تھا اسی طرح سفید جانور ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی مرتبہ اس جانور کو دیکھتے ہیں کہ کبھی دلدل میں، کبھی جو تو دریا میں، کبھی دلدل میں، کبھی دریا میں، دلدل میں آتے ہیں تو بالکل کالا گروٹا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ دریا میں چلے جاتے ہیں تو حضرات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جب دریا میں چلے جاتے ہیں تو بالکل نورانی سفید چہرے والا جانور بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تعجب ہو جاتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے تعجب ہوتے ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کی تعجب کو دیکھ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اب تعجب کیا ہے، آپ تعجب کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ جانور کبھی دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور کبھی جو تو دلدل سے نکل کر کے وہ دریا میں جا کر کے پھر سے نورانی سفید بن جاتے ہیں، سفید جانور بن جاتے ہیں، اس کا ماجرا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ امت محمدیہ کی مثال ہے، غور کیجیے، یہ امت محمدیہ کی مثال ہے۔ جب امت محمدیہ کی مسلمان، جب امت محمدیہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے ہیں، تو وہ امت محمدیہ گناہوں میں جکڑے ہوئے رہتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، گناہوں کی کیچڑوں میں جو تو پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ جب امت محمدیہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اپناتے ہیں، تو وہ امت محمدیہ کیچڑوں سے نکل کر، گناہوں کے دلدلوں سے نکل کر، گناہوں سے نکل کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر جو تو ان کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ گانا سے تشبیہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارک پر غور کیجیے گا، مشکاۃ شریف جلد اول کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر، مشکاۃ شریف جلد اول کتاب الصلاۃ فصل اول حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 57 70 نمبر 24 25 26 27 28 کی ہے۔
ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارأیت لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ كل يوم خمسة هل يبقى من دنیا شيء؟ قالوا لا يبقى من دنیا شيء قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله به من الخطايا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم میں سے اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور جس کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ شخص اپنے دروازے کے باہر نہر میں 5 مرتبہ اگر غسل کرے گا تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں اس کے بدن میں کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا هل يبقى من درن شيء؟ قالوا لا يبقى من درن شيء قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله به من الخطايا. یہی مثال، یہی کیفیت اس 5 وقت کی نمازوں کی ہے. جب کوئی مسلمان، جب کوئی بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، 5 وقت کی نمازوں کو اپنائے گا، تو جس طرح انسان نہانے سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان جب 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے سبب طفیل میں ان کو تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا. وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے. تو برادران ملت اسلامیہ، یہ مثال دیکھیے، 5 وقت جب انسان غسل کرتا ہے تو تمام میل کچیل گندگی سے، یہ تمام گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور انسان جب، یہی مثال کو آپ ادھر دیکھیے، جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سرور کائنات ہمارے نبی آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو انسان جس طرح میل کچیل گندگی سے پاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کے دلدلوں سے انسان جو تو پاک صاف ہو جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات کہ جب انسان روزانہ اگر نہائے، غسل کرے تو ہمیشہ اس کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں، ان کا دماغ ہمیشہ تیز ترار اچھے رہتے ہیں، وہ خوشحالی مزاج کے ہوتے ہیں. اور انسان جب ایک دن یا 2 دن یا ہفتے میں یا ہفتہ دن تک انسان اگر غسل نہ کرے، انسان اگر نہ نہائے تو حضرات گرامی ان کا دماغ بوجھ بن جاتا ہے، جسم کے اندر راحت نام کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پریشان نظر آتے ہیں، ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. حضرات گرامی جب 1 ہفتے کی یہ بات تو انسان 5 مرتبہ جو انسان اگر 1 سال یا کئی مہینہ اگر غسل نہ کرے تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کی مزاج کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان نہانے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اگر نماز نہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اپناتے ہیں تو انسان تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر کوئی خامیاں نہیں رہتی ہیں. انسان کے اندر تمام گناہیں جو ہیں، گناہ صغائر و کبائر، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں سے طفیل میں ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. حضرات گرامی، اور حدیث مبارکہ اور یہ ہے مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 58، کتاب الصلاۃ فصل 40 حدیث نمبر 4. ان ابی ہریرہ ان عبد اللہ بن عمر بن عاص عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فقال من حفظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ. نبی کریم علیہ السلام نے ایک روز نماز کے متعلق ذکر فرمایا، نماز کے متعلق فرمایا تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، اس لیے کہ جو شخص نماز قائم کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کی سبب ہوگی.
کمال و ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی۔